ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے توحید ربوبیت میں، خالق مالک مدبر ہونے میں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے کیونکہ بندوں کے اقوال اور افعال کا تنہا مستحق وہی ہے۔ افراد العبادت للہ وحدہ، اللہ رب العالمین کو عبادت کے لیے خاص کرنا، اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اپنے ناموں میں، اللہ رب العالمین اکیلا ہے اپنی صفتوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا نام اگر کسی بندے کا رکھ دیا جائے جیسے علیم، حلیم، عزیز، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لفظ کا جو معنی جس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں موجود ہے اس کا معنی بندے میں بھی اسی کیفیت کے ساتھ موجود ہے، بالکل نہیں۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین علیم اور حلیم ہے جو اس کے شان کے لائق ہے، بندہ علیم اور حلیم ہے جس قدر اللہ رب العالمین نے اسے علم اور حلم سے نوازا ہے۔ اللہ علیم ہے ہمہ وقت جاننے والا، رات، صبح، شام، دوپہر، دن، اوپر نیچے، دائیں بائیں، چوطرفہ۔ مثال کے طور پر یہ ایک چیز ہے، ہم سامنے سے اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن اتنی چھوٹی سی چیز کو پیچھے سے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ پیچھے اس کے کیا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے دائیں سائڈ میں کیا ہے، بائیں سائڈ میں کیا ہے، اسے بھی ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، احاطے کے ساتھ اس کے 6 اطراف کو جانتا ہے۔ ابھی اس کو میں رکھ دوں زمین پر تو اس کے نیچے کیا ہے، ہم نچلے حصے کو اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کہ کالا ہے کہ نیلا ہے کہ سفید ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہم چاہے زمین پر رکھ دیں چاہے آسمان میں رکھ دیں چاہے دونوں کے مابین معلق کر دیں، اللہ رب العالمین اس کو 6 طرف سے دیکھتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو اکیلا جانیں ان تمام چیزوں میں جس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو باری تعالیٰ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔